الف لیلا کی کہانیوں میں آپ سب کا سواگت ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ شہزادہ بدر اپنی بیوی شہزادی ماروخ کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک انتہائی خوفناک جنگل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں قافلے کے ساتھ قریبی ملک جا رہے تھے، مگر سونے کی وجہ سے وہ قافلے سے بچھڑ گئے تھے۔ جب وہ جاگے تو انہیں معلوم ہوا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر اس قافلے کے پیچھے چل پڑے تاکہ جلد سے جلد اس قافلے کے ساتھ مل سکیں۔ اس قافلے کے سردار کو سزا ملنی چاہیے جس نے ہمیں جگایا بھی نہیں اور ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ شہزادی نے کہا، میری سردار سے پہلے ہی بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اکثر شہزادیاں اور شہزادے بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے جاگنے کا پابند نہیں ہوگا اور قافلہ لے کر چلا جائے گا۔ اور میں نے اس کی بات مان لی تھی، اور پھر واقعی ہم سے بھی وہی غلطی ہو گئی۔ پھر تو اس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں پیچھے آنے والے قافلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اچانک ڈاکو نہ آ جائیں۔ عام طور پر قافلوں کے ساتھ محافظ کی تعداد بے حد کم ہوتی ہے، جبکہ ہمارے قافلے کے ساتھ بے شمار محافظ تھے، اس لیے پچھلے قافلے میں ہم اس قدر محفوظ نہ تھے جتنے اس قافلے میں ہیں۔ بہرحال تم گھبراؤ نہیں، ہم جلد ہی اس قافلے تک پہنچ جائیں گے، شہزادے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے زیادہ تیز بھگانا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ اچانک تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ اور شہزادی بھی چیختے ہوئے نیچے گرے، اور پھر شہزادہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس کے سر پر موجود پگڑی جس میں تاج تھا زمین پر گر گئی۔ شہزادے نے پگڑی کو اٹھا کر دوبارہ سر پر رکھا، اور پھر وہ شہزادی کی طرف متوجہ ہوا، لیکن شہزادی بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ اچانک گرنے کی وجہ سے گھوڑے کی گردن بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ شہزادے نے شہزادی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کہیں سے پانی تلاش کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ دوڑتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جنگل میں کہیں نہ کہیں اسے چشمہ مل جائے گا۔ وہ جنگل میں پانی کی تلاش کرتا رہا، لیکن کہیں کوئی چشمہ نہیں تھا کہ اچانک جنگل میں اسے ایک پختہ مکان نظر آیا۔ یہ کس کا مکان ہوگا، اور وہ بھی جنگل میں؟ بہرحال یہاں پانی ضرور ہوگا۔ وہ تیزی سے اس مکان کی طرف دوڑ پڑا۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ اس نے اسے زور زور سے کھٹکھٹایا تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی باہر آیا۔ اس کے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال برف کی طرح سفید تھے، لیکن جسمانی لحاظ سے وہ بے حد طاقتور اور صحت مند دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے شاہانہ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ شہزادہ یہ ہڈی دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ بوڑھا آدمی کوئی جادوگر ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ بوڑھے آدمی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا نام شہزادہ بدر ہے، میرے ساتھ میری بیوی شہزادی ماروخ ہے، اور ساتھ ہی اب تک پیش آنے والی ساری بات بتا دی۔ اوہ اچھا، میں تمہاری بیوی کو یہاں بلاتا ہوں۔ تم میرے مہمان ہو۔ میرا نام نیک جادوگر ہے، میں جادو سے لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی کو ہوا میں لہرایا تو دوسرے ہی لمحے شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی شہزادی ماروخ اسی بے ہوشی کے عالم میں ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ آؤ اندر چلیں، بوڑھے جادوگر نے شہزادی کو اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ کہا، اور پھر وہ شہزادی کو لے کر ایک کمرے میں آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا مکان تھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ پورا مکان خالی تھا۔ شہزادے نے شہزادی کو ایک پلنگ پر لٹایا، اور جیسے ہی وہ پیچھے کی جانب مڑا تو اچانک جادوگر نے شہزادے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو شہزادہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر کافی دیر تک شہزادے کو ہوش نہ رہا۔ مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا تو وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ وہ اس مکان کی بجائے جنگل میں موجود تھا، اور وہاں کہیں بھی مکان نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی وہ بوڑھا جادوگر اور نہ ہی اس کی بیوی۔ پھر شہزادہ انہیں تلاش کرتا رہا، لیکن آخر کار تھک ہار کر اور مایوس ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تم بہت مایوس نظر آ رہے ہو شہزادے، اچانک شہزادے کے کانوں میں ایک باریک سی آواز پڑی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو شہزادے نے اپنی چاروں طرف نظریں گھمائی تو سامنے ہی اسے ایک بونا شہزادہ کھڑا ہوا دکھائی دیا۔
بونے شہزادے نے شہزادی کو کہا کہ میں قریب ہی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک تم پر نظر پڑی تو رک گیا۔ تم بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ تو شہزادے نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا حادثہ بتایا، جسے سن کر بونا شہزادہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے کہا، وہ جادوگر بہت ظالم ہے، اور وہ ہرگز نیک جادوگر نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری بیوی کو لے گیا ہے تو یقیناً 14ویں رات کو وہ تمہاری بیوی کی بلی چڑھائے گا، اور پھر وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ شہزادہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم ہی مجھے مشورہ دو، شہزادے نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی انسان ہے، اور وہ ہے شاہی پہلوان۔ وہ اس جادوگر کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے اور تمہیں تمہاری بیوی واپس بھی دلا سکتا ہے، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اگر اس نے تمہاری مدد کر دی تو یقیناً وہ تمہاری بیوی کو واپس لے آئے گا، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر کوئی بھی تمہاری بیوی کو واپس نہیں لا سکتا۔ وہ شاہی پہلوان کہاں رہتا ہے؟ کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو؟ وہ شاہی پہلوان یہیں جنگل میں رہتا ہے۔ تو بونے شہزادے نے بتایا، نہیں، وہ رہتا تو شہر میں ہے، مگر جنگل میں اکثر آتا رہتا ہے۔ جب وہ شہر میں رہتے رہتے اکتا جاتا ہے تو پھر آرام کرنے کے لیے جنگل میں آ جاتا ہے، اور وہ یہاں ایسی ورزشیں کرتا ہے جس سے اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آج کل تو وہ ایک نئی ورزش کر رہا ہے۔ نئی ورزش؟ کیا مطلب؟ وہ گھنٹوں آنکھیں بند کیے کھڑا رہتا ہے، اور اس دوران اس کا جسم اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ تم چاہے اس پر تلوار سے وار کرو، مگر اس کے جسم میں معمولی سی بھی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا، حیرت ہے، لیکن وہ کہاں رہتا ہے؟ شہزادے نے کہا تو بونو شہزادے نے اسے وہ جگہ اور راستہ بتایا، اور پھر وہ جھاڑیوں کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ تو شہزادہ اٹھا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا جو بونے شہزادے نے اس کو بتایا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ اچانک رک گیا، کیونکہ واقعی ہی درختوں کی شاخوں کے درمیان ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا پہلوان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے آنکھیں بند کیے سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا اور اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا۔ اس کے پاؤں میں شکاریوں جیسے چپل تھے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ شہزادہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اسے پہلے تو آوازیں دی، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھوں سے ہلایا، لیکن اس کے جسم میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ وہ ایک سخت چٹان کی طرح لگ رہا تھا۔ شہزادے نے تلوار نکالی اور اس کی نوک پہلوان کے بازو میں ماری، لیکن کچھ بھی نہ ہوا اور اسے خراش تک نہ آئی۔ حیرت ہے، اب کیا کیا جائے؟ شہزادے نے کہا، اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ یہ پہلوان اپنی ورزش ختم کر کے آنکھیں کھولے تو وہ اس سے بات کرے، لیکن چونکہ وہ بے حد تھکا ہوا تھا اس لیے اسے نیند آ گئی۔ پھر اچانک کسی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ بے اختیار اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے شاہی پہلوان کھڑا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کون ہو تم، اور یہاں کیوں اس طرح سو رہے ہو؟ اس شاہی پہلوان نے رعب دار لہجے میں کہا، میں تمہارے پاس ایک فریاد لے کر آیا ہوں۔ فریاد؟ کیسی فریاد؟ کھل کر بات کرو۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ تم میری مدد کرو گے۔ اگر تم حقدار ہوئے تو ضرور تمہاری مدد کروں گا، شاہی پہلوان نے کہا۔ تو شہزادے نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی، اور پھر بونے شہزادے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اوہ، تو اس بوڑھے جادوگر کی یہ جرت کہ وہ کسی کی بیوی کو اس طرح اغوا کر کے لے جائے۔ میں اس کا خاتمہ ضرور کروں گا، شاہی پہلوان نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ لیکن وہ مکان تو نظر نہیں آ رہا۔ اس جادوگر نے اسے جادو کی مدد سے چھپا دیا ہے۔ میں شاہی پہلوان ہوں، مجھ پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، اور نہ ہی جادوگر میرے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ اب وہ مکان نظر آئے گا، مجھے بھی اور تمہیں بھی، شاہی پہلوان نے کہا، اور پھر واقعی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی دور سے وہ مکان نظر آنے لگ گیا۔ شاہی پہلوان مکان کے بڑے سے فولادی دروازے پر پہنچا جو اندر سے بند تھا، لیکن شاہی پہلوان نے دانت ماری تو اس کی بے پناہ طاقت کی وجہ سے دروازہ اکھڑ کر اندر جا گرا اور شاہی پہلوان اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے شہزادہ بھی اندر داخل ہوا۔
اسی لمحے بوڑھا جادوگر باہر آ گیا۔ وہ صرف شاہی پہلوان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی کو گھما کر شاہی پہلوان پر جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن شاہی پہلوان رکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ بوڑھا جادوگر سنبھلتا، شاہی پہلوان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پکڑی، اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دے کر بوڑھے جادوگر کو ایک طرف اچھال دیا۔ جادوگر کچھ دیر تو پڑا تڑپتا رہا، پھر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور پھر سیاہ دھواں سا پھیل گیا۔ میرا نام بوڑھا جادوگر تھا، میں بہت طاقتور جادوگر تھا، لیکن مجھے شاہی پہلوان نے اپنی طاقت کے زور سے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر دھواں چھٹا تو مکان اور جادوگر دونوں غائب ہو چکے تھے۔ البتہ شہزادی ماروک وہاں موجود تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آ کر شہزادے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پھر شاہی پہلوان نے ان دونوں کو اپنا گھوڑا دے کر واپس بھیج دیا۔ گھوڑا اس قدر طاقتور تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ قافلے میں پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترے، گھوڑا واپس مڑا اور دوڑتا ہوا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادے نے جب شہزادی کو ساری بات بتائی تو شہزادی بے حد خوش ہوئی، اور اس نے شاہی پہلوان کو بے حد دعائیں دی۔ سچ ہے، جو نیکی کرتا ہے اسے ضرور دعائیں ملتی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔